بھٹی صاحب، حکومت تو ظاہر ہے بہت سے مسائل کے ساتھ انہوں نے حکومت سنبھالی ہے، پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے اور باقی جماعتوں نے، بہت سارے چیلنجز ہیں، لیکن دوسری طرف جو عمران خان کی حکومت ایک پریشر بلڈ کر رہی ہے جلسوں جلوسوں کے ذریعے، اور اب انہوں نے کہا ہے کہ وہ آزادی مارچ کریں گے، لوگ ان کی کال کا انتظار کریں۔ 26 اپریل کو وہ الیکشن کمیشن کے ملک کے جہاں بھی چاروں صوبوں میں جو دفاتر ہیں ان کے باہر احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ کیا یہ پریشرائز کرنے کے جو طریقے ہیں، کیا یہ جلدی الیکشن کروا سکتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے میں آج تھوڑا سا دکھی ہوں اور 2-4 جملوں میں دکھ کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ عدالتیں موجود ہیں، الیکشن کمیشن موجود ہے، یہ ملک میں آئین موجود ہے، قانون موجود ہے۔ آپ نے مرکز میں دیکھا کہ کیسے سندھ ہاؤس سجا، آپ نے مرکز میں دیکھا کہ کیسے عہدے اور باقی چیزوں کے لالچ، ٹکٹوں کے لالچ اور مبینہ طور پر کیا کچھ دے کر حکومت بدلی۔ آپ پنجاب میں دیکھ لیں، چھینا گروپ، علیم گروپ اور ترین گروپ، اور کیا کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ آج مجھے بڑی سٹوریاں، آزاد کشمیر حکومت جو بدلی ہے کہ یعنی عجیب و غریب سٹوریاں ہیں کہ ایک مبینہ طور پر پارٹی فنڈ میں کتنے پیسے دیے گئے، اور مبینہ طور پر ایک سابق وزیر نے کتنے پیسے پکڑے، اور مبینہ طور پر وہاں کے ارکان آزاد کشمیر اسمبلی جو ہیں وہ کن کن ہوٹلوں میں رہے، اور ان کو کتنے پیسے مبینہ طور پر دیے گئے، اور کس طرح نیازی صاحب گئے اور الیاس تنویر آئے۔ یعنی شرم آتی ہے خدا کی قسم کہ مصر کا بازار ہے، منڈی ہے، ہم انسان نہیں ہیں، بکنے والے لوگ ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آئین موجود، عدالتیں موجود، الیکشن کمیشن موجود، ملک موجود، یہ قوم موجود، اور نعرے موجود، اور پارلیمنٹ مقدس، ووٹ کی عزت، سویلین بالادستی، اور ہم قیمت کیا ہے؟ کسی کی ٹکٹ، کسی کی وزارت، کسی کا پیسہ، اور یہ ہم ہیں یعنی کیا ہم نہ اخلاقیات، نہ اصول، نہ منطق۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ شہباز حکومت، اب وہ آپ کو یاد ہے اور مجھے بھی یاد ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے عمران خان کی، اور سلیکٹرز نے ان کو سلیکٹ کیا ہے، یہ اسمبلی دھاندلی زدہ ہے، یہ مینڈیٹ جعلی ہے، یہ اسمبلیاں جھرلو زدہ ہیں۔ حالانکہ وہ اس میں بیٹھے رہے، تنخواہیں مرات لیتے رہے، اس کو سائیڈ پہ رکھیں، اس کو بھی سائیڈ پہ رکھیں کہ باپ وزیراعظم ضمانت پر، بیٹا وزیراعظم نہیں۔ 2014 میں اسی اسمبلی کو جعلی سلیکٹڈ، پی ٹی آئی والے کہتے تھے مرات بھی لیتے تھے، تنخواہیں بھی لیتے تھے۔ ہاں، اور نہیں، اور اس کو چھوڑ دیں کہ کتنے وزراء، کتنے وفاقی وزراء ضمانت پہ، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب وہی وہ جو سلیکٹڈ اور وہ جو جعلی مینڈیٹ تھا، اس سے شہباز شریف الیکٹڈ ہو چکے ہیں، تو اس پہ بھی مبارک دینی چاہیے۔ حمزہ بھی الیکٹڈ ہو چکے ہیں، اس پہ بھی مبارک دینی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس اسمبلی پارلیمنٹ جس کو ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس کو سلام ٹھوکا کریں آتے جاتے، یہ مقدس ہے، اس کا عمران خان نکلنے کے بعد، عمران خان کی پارٹی نکلنے کے بعد سب 11 پارٹیاں حکومت میں ہیں۔ اب اپوزیشن لیڈر حسین الہی صاحب کو بنایا، وہ ہے میرے خیال سے کاف لیگ کے، کاف لیگ کے ہیں 4-5 ممبر، جس میں 2 چلے گئے عمران خان صاحب کے، باقی 3 میں سالک صاحب اور چیمہ صاحب وزیر بن گئے، ایک باقی بچا تو اس کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا، تو اس کی اخلاقی ویلیو آپ دیکھ لیں۔ اب آ جائیں اس پہ، کل بھی غلط تھا، میں اس کے حق میں تھا کہ سڑکوں پر آ کر احتجاج کر کے، جلاؤ گھراؤ کر کے حکومت گرانا کل بھی غلط ہے اور آج بھی غلط ہے۔ لیکن جو کل سلیکٹڈ تھے، کہتے تھے آج وہ امپورٹڈ ہو گئے ہیں، اب وہ میں نے ایک دن پوچھا تھا ان سے کہ ہن آرام جے، ہن ٹھنڈ پہ گئی جے، اب آپ امپورٹڈ ہو گئے ہیں، اب آپ اعلیٰ کار ہو گئے ہیں۔ تو یہ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس پورے چیزوں کا جو کچھ بھی ہوا ہے، میں اس بحث میں جائے بغیر کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا واحد حل ہے، ایک تو وہ جو لیٹر گیٹ ہے اس کا سپریم کورٹ جو ہے کوئی کمیشن بنائے اور اس کا ہمیں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر کے دے۔ مان لیا کہ عسکری ذرائع نے جو کہا اس میں سازش کوئی نہیں ہے،
مان لیا کہ ڈی جی ایس پی آر نے بھی بریف کر دیا کہ سازش اس میں نہیں ہے, مان لیا پہلی قومی سلامتی کونسل کے اجلاس ہوا اس میں بھی سازش نہیں ہے, مان لیا دوسری قومی سلامتی کونسل کا اجلاس تھا اس میں بھی سازش نہیں ہے, اعلامیے میں سازش نہیں ہے, لیکن یہ قوم تقسیم ہو گئی ہے, یہ نفرت بڑھتی جا رہی ہے, ہم خوفناک تصادم کی طرف جا رہے ہیں, ہم لڑائی مار کٹائی کی طرف جا رہے ہیں, ہم وائلنس کی طرف جا رہے ہیں. تو ایک تو وہ کیا جائے, کمیشن بنایا جائے اور اس کی لائیو کوریج کی جائے تاکہ عمران خان صاحب کا آخری جو ہے مطالبہ وہ بھی پورا ہو. دوسری بات یہ فریش الیکشن, نئے الیکشن, نئے انتخابات, وہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ 7 مہینوں سے پہلے 8 مہینوں سے پہلے نہیں ہو سکتے. 7-8 مہینے سے پہلے الیکشن کمیشن صاحب کو میں سلام ٹھوک کے کہتا ہوں, ان کا کیا کہنا ہے. ڈس کا فوراً آ جاتا ہے اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے کی آڈیو ویڈیو پہ تاریخ پہ تاریخ آ جاتی ہے. کیا کہا جائے, ممنوعہ فنڈنگز 8 سال سے پڑا ہوا تھا, الیکشن پنگ پونگ بنا ہوا تھا, الیکشن کمیشن میں, ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں ان سے فیصلہ نہیں ہوا, ہم سے تنخواہیں لیتے رہے, ہمارے پیسوں سے موجے کرتے رہے, لیکن فیصلہ کوئی نہیں کر پاتے. اب اگر 6-7-8 مہینے کے بعد آپ الیکشن کرواتے ہیں تو آپ 6-7-8 مہینے تک کیا کریں گے؟ جلسے جلوس ہوتے رہیں گے, احتجاج ہوتے رہیں گے, تو اس حکومت کو کوئی فرق پڑے گا؟ یہ سڑکوں پہ لوگ نکلتے رہیں گے. اس حکومت کو کوئی فرق پڑے گا؟ پڑے گا, ڈیفینیٹلی پڑے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی پڑے گا. اس کی وجہ ایک اخلاقی ان کا جواز کوئی نہیں بنتا کہ اس اسمبلی سے, جو جعلی اسمبلی اس سے ان کا رہنا. دوسرا, جب آپ اپوزیشن نکل جاتی ہے تو اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. چلو ان دونوں کو بھی چھوڑ دیں کہ ہر اپوزیشن نکل جائے گی اور کہے گی کہ اگلے الیکشن کرو, نہیں کرو. لیکن تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں؟ مہنگائی, بے روزگاری, غربت. ہمارے مسائل کیا ہیں؟ اندرونی طور پر سیاسی عدم استحکام اور بیرونی تنہائی. ہمارے مسائل کیا ہیں؟ ہمارے مسائل یہ ہیں کہ آل بچاؤ, مال بچاؤ, کھال بچاؤ پروگرام اب کنٹینیو ہے. ہمارے مسائل کیا ہیں؟ ہمارے مسائل یہ ہیں کہ ایک انتھک اور مستقل مزاج جو عمران خان جو بیسٹ اپوزیشن کر سکتا ہے, وہ علیحدہ بات ہے کہ ثابت ہوا کہ حکمران اچھا نہیں رہا لیکن بیسٹ اپوزیشن. تو کیا ہوگا؟ آپ کوئی دنیا کا بندہ جو ہے وہ ان حالات میں ادھر سرمایہ کاری کرے گا؟ نہیں کرے گا. معیشت کیا کریں گے؟ آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرمناک معاہدہ ہوا ہے جس پہ اس حکومت نے بھی گھٹنے ٹیک دی, اس پہ کیا کریں گے؟ اس ملک کو ضرورت ہے ایک آپ اپوزیشن کرے, حکومت کرے, لیکن ایک مستحکم اندرونی طور پر حالات اور مل کر ایفرٹ چاہیے. وہ نہیں ہوگی. ہم ڈے بائی ڈے نیچے جائیں گے. اور حکومت کیا کرے گی؟ گنجی نائے گی کیا, نچوڑے گی کیا؟ بہت ای وی ایم کو ختم کرنا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ الیکشن کروائیں گے. ان کا ابھی حکومت میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں الیکٹورل ریفارمز کروائے بغیر اگلے الیکشن نہیں ہو سکتے.